17 رمضان 40 ہجری یہ تاریخ اسلام کا وہ دردناک دن تھا جب عدل، بہادری اور علم کا ایک عظیم باب بند ہو گیا۔ صبح کا وقت تھا۔ علی بن ابی طالب مسجد کی طرف جا رہے تھے، وہی علی جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے لیے تلوار اٹھائی، عدل قائم کیا اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ جب آپ مسجد کوفہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک بدبخت شخص عبد الرحمن ابن ملجم پہلے سے گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کر دیا۔ وہ لمحہ کتنا دردناک تھا۔ مسجد میں شور مچ گیا اور علی رضی اللہ عنہ کے مبارک لبوں سے یہ الفاظ نکلے: فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سوچئے، جس شخص پر قاتلانہ حملہ ہوا ہو وہ بھی کامیابی کی بات کر رہا ہے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ شہادت اللہ کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہے۔ 2 دن تک زخموں کی تکلیف برداشت کی اور پھر 21 رمضان 40 ہجری کو یہ عظیم شخصیت دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ وہ علی تھے جو بچپن میں اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے، جو محمد کے داماد تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب علم کہا، جن کی بہادری کی مثالیں بدر، احد اور خیبر میں ملتی ہیں۔ ان کی شہادت نے پوری امت کو رلا دیا۔ مسجد کوفہ میں لوگ رو رہے تھے، یتیم رو رہے تھے، غریب رو رہے تھے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ راتوں کو چپکے سے ان کے گھروں میں کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ آپ کے صاحبزادگان حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ، بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے غسل و تجہیز و تکفین کے فرائض انجام دیے۔ نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے: عدل کرو، کمزوروں کا ساتھ دو اور دین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہو۔ حق کے راستے پر چلنے والوں کو آزمائشیں ضرور آتی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں آپ کے درجات بلند فرمائیں اور ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت کے شرف سے نوازیں۔ آمین۔